ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین، صلوات علی محمد وعلی عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران عصیان کربلا، باتفعل چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا، سب سے پہلے دعا ہے اس پروردگار کی خدمت میں کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں، ان مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام میں اور قرآن مجید میں اتنی ساری آپس میں شباہت ملتی جلتی ہیں کہ اگر قرآن انسانوں میں آئے تو وہ حسین بن جائے، اور اگر حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے۔ دیکھیں، یہ ایک عملی تفسیر ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی و مال قرآن والقرآن ما علین، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو جب علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو اب علی اگر کسی سے صلح کرے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی کسی سے جنگ کرے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ الحق ما علی و علی و ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب قرآن اور حق دونوں علی کے ساتھ ہے تو پھر علی سے جنگ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حق کس کے ساتھ ہیں؟ علی کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام تک جو وراثت پہنچی ہے وہ مولا علی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، صلوات علی محمد علیہ۔ دیکھیں، جب بھی معصوم کا نام آیا کرے تو صلوات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، صلی اللہ محمد والے۔ اور حدیث ہے کہ جب بلند آواز سے درود پڑھی جاتی ہے تو پروردگار عالم دل سے نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے۔ تو جو وراثت امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے وہ ہمارے نبی اور مولا علی کی ہے، اسی لیے ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میری تربیت جس آغوش میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسوں کی بیعت کی جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ نہ امام حسین سے پہلے کسی نے یزید جیسوں کی بیعت کی، اور نہ امام حسین کے بعد ممکن ہے کہ کوئی حسین جیسا یزید جیسے سے بیعت کر لے۔ تو عزیزان گرامی، علماء کرام نے
جو قرآن اور امام حسین علیہ السلام سے شباہت رکھتی ہیں، جو بہت واضح اور روشن ہیں، جو بیان کری ہیں، میں کچھ شباہتیں بیان کرتا ہوں۔ قرآن سارے کلاموں کا سردار اور سید ہے۔ قرآن سارے کلاموں کا سردار اور سید ہے قرآن، اور سارے شہیدوں کے سید امام حسین علیہ السلام ہے۔ قرآن شفا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ دیکھیں قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے مومنین کے لیے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ قرآن میں شفا ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیں آپ غور کریں، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ قابل توجہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس میں دوا ہے۔ اب دوا اور شفا میں فرق کیا ہے؟ بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ دوا اور شفا میں فرق کیا ہے۔ دوا ہو سکتا ہے کبھی اثر کرے اور کبھی نہ کرے، ہوتا بھی یہی ہے، کبھی دوا اثر کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی ہے، لیکن قرآن شفا ہے، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ضمانت ہے کہ مادی اور مانوی امراض کی شفا ہے قرآن، ہر حال میں شفا ملنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد تو قرآن شفا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ انی احبک الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں، اور میں قرآن فقط پڑھتا نہیں ہوں، قرآن سے عشق کرتا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، جیسے جی پی ایس تو یوز کرتے ہیں آپ سبھی، گوگل میپس۔ آپ جب کبھی، اس کا کام کیا ہوتا ہے، آپ جب کبھی کسی نئے شہر میں جائیں اور راستہ بھٹک جائیں، معلوم نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ جی پی ایس لگائیں گے، گوگل میپس لگائیں گے، یہ آپ کو صحیح راستے میں پہنچا دے گا۔ ذکر امام حسین علیہ السلام مانویت کے راستے کا گوگل میپس ہے، جی پی ایس ہے، کہ اگر آپ کبھی اپنی زندگی میں راہ راست سے بھٹک جائیں، حرام کی طرف چلے جائیں، گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس ذکر میں وہ طاقت ہے کہ آپ کو راہ راست کی طرف لا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ ذکر امام حسین علیہ السلام جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے جی پی ایس کا راستہ کیا ہے؟ ذکر اہل بیت۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت ساری اس کے بارے میں مثال ہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، آغا سید مہدی قوام۔ دیکھیں یہ واقعہ سنیے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ایک بات عرض کری ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام مانویت کے راستے کا جی پی ایس ہے۔ ہم کبھی خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان ہے، معصوم تو ہے نہیں، خطا تو ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے جو ہمیں راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنیے گا تو آغا سید مہدی قوام عشرہ محرم میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تہران۔ تو جب وہ وہاں سے عشرہ تمام ہوا، 10 دن کی مجلس تمام ہوئی ان کی، وہ واپس جا رہے تھے، تو وہاں کے جو منتظمین تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے ان کی جس انداز سے بھی خدمت کری، جو ہدیہ دیا، وہ آغا سید مہدی قوام ہدیہ اپنے پاس رکھ کے واپس جا رہے تھے۔ تو تہران میں ایک جگہ ہے لالا زار، یہاں تو محلے ہوتے ہیں نا، وہاں کوچے کہلاتے ہیں، تو ایک لالا زار کوچہ ہے۔ تو جب آغا سید مہدی قوام اس جگہ سے گزر رہے تھے، یہ ایران میں انقلاب آنے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھا۔ تو جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، بہرحال شیعہ تھے، مجلسیں تو ہوتی تھیں اس دور میں بھی، تو جب وہ گزر رہے تھے تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میں کس ماحول سے گزر رہا ہوں۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر بہت سارے شراب خانے تھے، بہت سارے ڈانسنگ کلب تھے، اور کچھ نامناسب لباس میں کھڑی ہوئی خواتین بھی تھیں۔ تو بہرحال گزر رہے تھے، امامہ ابا کبا پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جو ان کے ساتھ میں تھے، جو چھوڑنے آئے تھے،
بس اسٹیشن تک، ریلوے اسٹیشن تک. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو وہ جو خاتون کھڑی ہے نا، ایک صلی اللہ علیہ محمد والے، آغا سید مہدی قوام نے کہا وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے اس کو جا کے بلا لاؤ. تو وہ جو ان کا ساتھی تھا اس نے ان کی طرف دیکھ کے کہا آپ جانتے ہیں یہ کون سا ایریا ہے؟ اگر صاحب امامہ آپ کو کسی نے یہاں پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو نہ جانے آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہوں گی، ہے نا. اور آج کل تو یہ ایک ٹرینڈ بھی چلتا ہے، کسی کی بھی کوئی بات آتی ہے، اب وہ سچ ہو یا جھوٹ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے دوسروں تک فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا جملہ ہے، توجہ رکھیے گا، ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بلکہ عام گفتگو میں بھی صرف وہ بولو، وہ کہو جسے قیامت کے دن خدا کے سامنے ڈیفنس کر سکو. اس لیے کہ ہمیں اپنے جملے کا، اپنے الفاظ کا جواب دینا ہے پروردگار عالم کے بارگاہ میں. اب وہ بات چاہے کسی عالم کے بارے میں ہو، چاہے کسی نوا خان کے بارے میں ہو، کوئی بھی مومن ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، ہمیں اجازت نہیں ہے. اور ابھی ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس بیچارے سے کوئی خطا ہوئی بھی ہے یا نہیں. مان لیجئے، فرض کیجئے اگر کسی سے کوئی خطا ہو بھی گئی تب بھی کیا پروردگار عالم نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم آ کے 20 لوگوں کو بتائیں گے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق بنانے کی کوشش کرو، اللہ کے اخلاق بنانے کی کوشش کرو. اللہ کے اخلاق کیسے بنائیں؟ وہ ستار العیوب ہے، تم بھی دوسروں کے عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رزاق المتین ہے، تم بھی رزق کو آگے تقسیم کرنے والے بن جاؤ. وہ رحمان و رحیم ہے، تم بھی اپنے سے کمزوروں پر رحم کرنے والے بن جاؤ. یہ ہے اللہ کے اخلاق اپنانا. ایک صلی اللہ علیہ پر محمد والے. بہرحال وہ گئے، اس خاتون کو بلا کر اپنے پاس لے کر آئے. کیا طاقت ہے نام امام حسین میں، ذرا محسوس کیجئے گا. کیا طاقت ہے ذکر امام حسین میں، ذکر کربلا میں. وہ خاتون آئی تو آغا سید مہدی قوام کے پاس جو ہدیہ تھا انہوں نے اپنی جیب سے نکالا اور اس خاتون کے ہاتھ پہ رکھا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پلٹے. اور پلٹتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو یہ وہ ہدیہ ہے جو امام حسین نے بھجوایا ہے تمہارے لیے، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب تک تمہاری زندگی میں یہ ہدیہ باقی ہے، یہ رقم باقی ہے، تو تم کبھی حرام کی طرف نہیں جاؤ گے. انہوں نے وہ ہدیہ اس کو دیا اور دینے کے بعد چلے گئے. دن مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں گزر گئے. آغا سید مہدی قوام کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں زیارت کے لیے نجف اشرف گیا. کہاں گیا؟ نجف اشرف. اس زمانے میں زیارت پہ جانا بھی بڑی یونیک بات تھی. آج تو ماشاءاللہ سے اتنے راستے کھل گئے ہیں کہ ہر گھر سے بار بار لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو ابھی تک نہیں گئے ہیں زیارت پر ان کو زیارت کے شرف حاصل فرمائے، اور جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ میں حرم میں کھڑا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی آپ سید مہدی قوام ہیں، آپ سید مہدی قوام ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں ہوں، کیا کام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری وائف، میری بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میری بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حرم کے باہر ایک جگہ تھی گیا. کیا دیکھا؟ پورے شرعی حجاب میں خاتون کھڑی ہے، پورے شرعی حجاب میں خاتون کھڑی ہے. اس خاتون نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آغا سید مہدی قوام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا. تو خاتون کہتی ہے یاد ہے آپ کو چند سالوں پہلے کہ جب عشرہ امام حسین علیہ السلام تمام ہوا تھا اور آپ نے مجھے فلاں جگہ دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد مجھے ایک ہدیہ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو امام حسین نے بھیجا ہے تمہارے لیے. وہ خاتون کہتی ہے آپ تو مجھے ہدیہ دے کر چلے گئے، لیکن میں گھنٹوں زاروں قطار سڑک کے کنارے بیٹھ کے روتی رہی، میں گریہ کرتی رہی. میں کہہ رہی تھی اپنے مولا سے کہ مولا آج مجھے محسوس ہوا، آج مجھے پتا چلا کہ آپ کی نظر کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے بلکہ آپ کی نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے.
کیا آپ ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی اتنا کرم فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری زندگی بدل گئی. وہ خاتون کہتی میں نے اس دن مولا سے وعدہ کیا تھا اور میری زندگی بدل گئی. کیا طاقت ہے ذکر امام حسین میں. میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی وجہ سے آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سب ایک بار امام حسین سے وعدہ کر کے دیکھیں کہ مولا سے وعدہ کریں. کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مولا آپ نے مجھے اس فرش عزا پر بلا لیا ہے تو اب میں مرتے مر جاؤں لیکن مجھے حرام کی طرف نہیں جانا, مجھے گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, خود اپنے آپ سے وعدہ کریں. یہ آپ کو شیطان بہکاتا ہے کہ تم چھوڑ نہیں سکتے اس حرام کو, تمہارے اپنے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے, تمہارا اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے. تو آپ پلٹ کے شیطان کو جواب دیں کہ ہمارے نفس میں اپنی طاقت نہیں ہے لیکن اس فرش عزا میں اتنی طاقت ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس شرط ہے کہ خالص نیت ہونی چاہیے, اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جو بھی کام انجام دیں, جو بھی اعمال انجام دیں, چاہے ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج کریں یا زکوٰۃ دیں یا خمس دیں, فقط خلوص نیت کے ساتھ. یہ اخلاص اتنا زیادہ اہم ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. پروردگار عالم اخلاص کو پسند کرتا ہے, خلوص کو پسند کرتا ہے. پروردگار عالم گھمنڈ سے نفرت کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, تھوڑا سا نیک اعمال کیا کرتے ہیں تو ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے کہ ہم سے بہتر تو کوئی شہر میں ہوگا ہی نہیں, ہم سے بہتر تو نماز پڑھنے والا ہوگا نہیں. میں آپ کو روایت سناتا ہوں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیے توجہ کریے گا کہ گھمنڈ پروردگار کس طریقے سے نفرت کرتا ہے. گھمنڈ انسان کے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیاں کو کیڑے کھا جاتے ہیں اندر سے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوئے, دو شخص مسجد میں داخل ہوئے, اس میں سے ایک عابد ہے اور ایک فاسق ہے. ایک عابد ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہے, دوسرا فاسق ہے. امام کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں مسجد میں آئے, اس کے تھوڑی دیر بعد 10 منٹ 20 منٹ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے, جتنی دیر انہوں نے عبادت کو انجام دی, اب جب وہ دونوں مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, اور جو فاسق تھا وہ عابد. ہونا یہی چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا کہ جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا لیکن جو فاسق تھا وہ صدیق ہو گیا تھا. آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ آپ کے چہروں پر حیرانی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں امام نے ہی آگے بتایا. آپ عام آدمی یہ چیز نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ایک مومن آدمی ایک فاسق آدمی 5 منٹ میں 10 منٹ میں مومن کیسے ہو گیا. اگر یہ کربلا نہ ہوتی, اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم فارمولے سے تھیوری سے انسان کو سمجھا نہیں سکتے تھے. آپ دیکھیں کربلا میں جناب حر کا تذکرہ, جناب حر کتنی دیر میں علیہ السلام ہو گئے. حر جو سپہ سالار ہیں, وہ حر جو امام حسین کی لجام فرض پہ جس نے ہاتھ ڈالا, وہ حر جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا. لیکن سب سے پہلے جنت میں بھی وہی گئے, سب سے پہلے امام پر نثار بھی وہی ہوئے. تو دیکھیں امام نے خود فرمایا کہ یہ ماجرا ہوا کیا. امام نے کہا کہ جب یہ عابد مسجد میں آیا تو یہ جب عبادت کر رہا تھا تو اس کے دل میں غرور تھا کہ میں سب سے بڑا عابد ہوں, مجھ سے اچھی عبادت کون کرتا ہے. پروردگار نے, امام نے کیا فرمایا, اس کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ اس مسجد میں مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی روزے دار نہیں ہے. اور جو فاسق آیا تھا نا, وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو رہا تھا, وہ پروردگار سے دعا کر رہا تھا, اے میرے پروردگار میں خلوص نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. تو دیکھا آپ نے,
घमंड किस तरीके से इंसान के ईमान को खा जाता है, गुरूर किस तरीके से इंसान के ईमान को खींच लेता है। और जो गुनाहगार अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, नादिम हो जाए, परवरदिगार आलम कितना रहीम है, कितना करीम है कि एक झटके में उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। आप देखें जनाबे हुर एक शब में अलैहिस्सलाम हो गए। एक सलात पढ़े बर मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन बदल देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ही ऐसा है कि अगर इंसान सच्चे नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ इस मजलिस में आए तो इमाम उसको क्या मर्तबा अता फरमाते हैं, क्या बुलंदी अता फरमाते हैं। जनाब ईसा के दौर में ऐसे ही एक शख्स था, बहुत बड़ा आलिम था, आबिद था। वो एक मर्तबा बैठा हुआ था तो उसके सामने से एक लड़का जा रहा था, तो उस आलिम ने उस लड़के की तरफ निगाह करके कहा, परवरदिगार आलम मुझे इसके साथ मैशूर ना करना, मुझे इस शख्स के साथ मैशूर ना करना। वो जो लड़का जा रहा था ना, वो बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा जालिम था। तो वो उसने देखा कि कुछ बड़बड़ा रहे हैं, वो चलता जा रहा था। तो ये क्या कह रहे थे कि परवरदिगार मुझे इस शख्स के साथ मैशूर ना करना, यानी जहां इसको रखना वहां मुझे ना रखना। तो ये जब लड़का जा रहा था तो सामने से देखा जनाबे ईसा आ रहे हैं, तो अब ये घबरा गया कि जनाबे ईसा कहीं ये ना कह दे कि जिस खुदा का तू ग़िज़ा खाता है तुम उसकी नाफरमानी करता है, जिस खुदा ने तुझे ज़िंदगी दी है। तो वो लड़का कहता है, ए मेरे परवरदिगार अपने नबी के सामने आज मेरी इज्जत रख ले, आज मेरी आबरू बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि फिर मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, फिर मैं कभी जुल्म नहीं करूँगा। तो जब ये दुआ कर रहा था, उधर वो आलिम ने क्या दुआ करी थी कि जहां इसको रखना वहां मुझे ना रखना। उनके दिल में गुरूर था, उनके दिल में घमंड था कि जहां इस शख्स को रखना वहां मुझे ना रखना। इस शख्स ने दुआ क्या करी कि परवरदिगार अपने नबी के सामने मेरी इज्जत आबरू को बचा ले, मैं कभी जुल्म नहीं करूंगा, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, मैं कभी लोगों को सताऊंगा नहीं। तो हजरत ईसा के पास जनाबे जिब्रील आए। जनाबे जिब्रील ने कहा, ए ईसा परवरदिगार आलम ने इन दोनों की दुआ कबूल कर ली, परवरदिगार ने इन दोनों की दुआ कबूल कर ली। दोनों की दुआ क्या थी? उस शख्स की दुआ थी कि जहां इसको रखना वहां मुझे ना रखना। और इसने क्या दुआ करी कि परवरदिगार आलम मुझे अपने नबी के सामने रुस्वा होने से बचा ले। देखे मासूमीन ने फरमाया है कि जो शख्स सिद्के दिल से, सिद्के नियत के साथ तौबा कर ले तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया, जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो जब जनाबे जिब्रील ने खबर दी जनाबे ईसा को, तो अब क्या माजरा था? जो शख्स ये कह रहा था कि जहां इनको रखना वहां मुझे ना रखना, जहां इनको रखना वहां मुझे ना रखना, और जिसने दुआ मांगी परवरदिगार आलम ने उसे बहिश्ती बना दिया, उसे जन्नती बना दिया। और जिसके दिल में ये घमंड था, ये गुरूर था, परवरदिगार ने उसे जहन्नमी बना दिया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो अज़ादारो, ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन मुझे अफसोस होता है मुसलमानों पर। देखिए करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आए, उसमें कोई हिंदू नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई यहूदी नहीं था, सारे के सारे मुसलमान थे। इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे। हद ये है, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि अजब खेल हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। देखें अज़ादारो, वो इमाम हुसैन जिन्होंने लोगों को ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताया, जिन्होंने लोगों को इबादत करने का सलीका बताया, आज हम देखते हैं कि उसी इमाम की अज़ादारी पर फतवे लगाए जाते हैं, उसी इमाम की मजलिस में जाने से रोका जाता है।
لوگ منع کرتے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے فتوے آپ امام حسین کی عزاداری پر لگاتے ہو، جتنے فتوے آپ امام کی تعزیہ داری پر لگاتے ہو، جتنا آپ امام حسین کی مجلس پر بولتے ہو، اشکال اٹھاتے ہو، اگر اتنا ہی اشکال تم نے یزید کے کیے گئے ظلموں پر کیا ہوتا تو آج اسلام کے دامن پر آتنکواد کا دھبا نہ ہوتا. جتنا اشکال آج امام کی عزاداری پر کیا جاتا ہے، اگر اتنا ہی یزید کے کیے گئے ظلموں پر کرتے تو آج اسلام کے دامن پر جو دہشت گردی کا دھبا ہے نا وہ نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ہستی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کہ جو جب زندگی میں آئے پہلے ہی دن ایک فرشتے کو اس کے عذاب سے آزاد کیا، اور جب جانے لگے تو ایک گناہگار کو بھی آزاد کیا. آپ سب کے حفظ میں ہوگا واقعہ جناب فطروس کا بھی، کہ جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو ایک فرشتہ تھا فطروس جس کے بالوں پر جل چکے تھے. جب امام کی ولادت ہوئی تو اس فطروس نے دیکھا کہ سارے فرشتے زمین کی طرف جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک فرشتے نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول کے یہاں چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم سب رسول کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ہم سب رسول کو تبریک پیش کرنے جا رہے ہیں. تو فطروس نے کہا مجھے بھی لے چلو، میں بھی مبارکباد دوں گا، شاید مجھے امام کے توسل سے مجھے شفا مل جائے. تو جناب فطروس آئے، آنے کے بعد رسول کی خدمت میں عرض ہوئے، رسول کو مبارکباد دی اور کہا میں آپ سے ہدیہ چاہتا ہوں. تو رسول نے کہا وہ گہوارے میں میرا نواسا ہے، جا کے اس کے گہوارے سے اپنے پر کو مس کر دو. شفا یاب ہو گیا فطروس. تو دیکھیں قرآن میں شفا ہے، شباہت بیان کری تھی نا، قرآن میں شفا ہے. تو جس طریقے سے قرآن میں شفا ہے اسی طریقے سے خاک امام حسین میں شفا ہے. خاک شفا میں صرف موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، لیکن خاک شفا اوریجنل ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو امام نے معجزہ دیا، معجزے کے ذریعے سے امام نے مدد کری. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد یہیں سے ربط مصائب ہے اور آپ لوگوں کی زحمت تمام ہے. ایک عراق میں رہنے والا شخص تھا، ہر سال آپ ہی لوگوں کی طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کی غم میں فرش عزا بچھاتا تھا. ایک سال قحط پڑا، اس کے تجارت میں گھاٹا ہوا. اب وہ پریشان تھا، محرم بھی نزدیک ہے، اب وہ کس طریقے سے امام کی عزاداری کرے گا، کس طریقے سے تعزیہ سجائے گا، کس طریقے سے علم سجائے گا. وہ پریشان ہے. وہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے دیکھو میں ہر سال بڑی محبت کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کرتا ہوں، میں بڑی محبت کے ساتھ فرش عزا بچھاتا ہوں، لیکن اس بار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تبرک بانٹنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کوئی چیز لا کے تبرک میں تقسیم کر دے. تو وہ اس کی زوجہ بھی بڑی مومنہ تھی. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ جب ہمارے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے امام سے توسل کیا تھا کہ اگر ہماری ایک اولاد ہوئی تو ہم اس کا نام علی اکبر رکھیں گے. مولا کو علی اکبر کا واسطہ دیا تھا. کہا کیوں نہ ہم اس علی اکبر کو یعنی اپنے بیٹے کو امام کی راہ میں قربان کریں تاکہ اس کی وجہ سے ہم مجلس برپا کر سکیں. تو وہ شخص نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، جس کا ایک جوان بیٹا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو دور کرنے جا رہا ہو، اس پر کیا کیفیت گزرے گی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، کیونکہ پہلے عرب میں غلاموں کا سلسلہ چلتا تھا، غلام بیچتے تھے. تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا کہ جب میں تجھے بازار میں بیچنے جاؤں تو کسی سے یہ نہ کہنا یہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ کہنا یہ میرا آقا ہے، یہ میرا امیر ہے، میں اس کا غلام ہوں. وہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے لایا امام حسین کی محبت میں، امام حسین کی عزاداری برپا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بازار میں لے کر آیا. دیکھیں کیسے کیسے مومن گزرے ہیں، کس طریقے سے عزاداری کری ہے. امام کا معجزہ سنا رہا ہوں. تو وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا بازار میں.
پورا دن گزر گیا، شام گزر گئی، جب کوئی خریدار نہ ملا تو واپس آنے لگا تو اندر سے خوش تھا کہ چلو بیٹا ایک دن اور میرے پاس رہے گا، اس کی ماں ایک دن اور بیٹے کو دیکھ لے گی۔ لیکن وہ شخص جب بیٹے کو لے کے واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، کوئی گھڑ سوار آیا ہے اور آ کے پوچھا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اتنے درہم میں، اتنے دینار میں تمہارے بیٹے کو خریدوں گا۔ سودا ہو گیا، بیٹے کو بیچ دیا، وہ گھڑ سوار کے ساتھ چلا گیا۔ یہ شخص پیسہ لے کر، درہم و دینار لے کر اپنے گھر آیا اور خوشی سے امام کی مجلس کا انتظام کرنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، ماں سسک سسک کے رو رہی ہے، لیکن اندر سے خوش بھی ہے کہ مولا کی عزاداری کر سکتے ہیں۔ اتنے میں ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زوجہ سے پورا واقعہ بتایا کہ پورا دن ہم کھڑے رہے لیکن کوئی خریدار نہ ملا، پھر آخر میں ایسا ہوا۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جیسے ہی شخص نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئی، تھوڑی دیر پہلے جس بیٹے کو بیچ کر آیا تھا وہ بیٹا اس کے دروازے پر کھڑا ہے، وہ بیٹا اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو باپ نے کہا تم بھاگ کیوں آئے اپنے مالک کی طرف سے؟ کہا میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، اندر چلے میں پورا ماجرا بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو اندر لے کر آئے تو بیٹے نے کہا بابا جب آپ نے مجھے بیچ دیا نا، تو جب اس گھڑ سوار نے مجھے گھوڑے پہ سوار کیا اور جب وہ مجھے لے کے جا رہا تھا تو میں ماں کی یاد میں، آپ کی یاد میں دھیرے دھیرے رو رہا تھا۔ تو سوار نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو میں نے کہا میرا مالک مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ تو سوار نے کہا مالک یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ وہ تیرا باپ تھا، یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ وہ تیرا باپ تھا؟ تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ تو بیٹا کہتا ہے نہیں، اگر تم مجھے آزاد کرو گے تو میرا باپ مجھے ڈانٹے گا، میری ماں مجھے ڈانٹیں گی کہ تو چھوڑ کے کیوں بھاگ آیا۔ تو اس سوار نے ایک عجب جملہ کہا کہ جا کے اپنے بابا سے، اپنی ماں سے کہہ دینا کہ جس حسین کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا نا، اسی حسین نے تمہارے بیٹے کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے امام حسین۔ کیسے کیسے عزادار مومنین گزرے ہیں جنہوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے بیٹے تک کو نہ دیکھا اپنے، لیکن عزاداروں بیٹے کا نام علی اکبر تھا۔ جب ایک جوان بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے تو ایک بوڑھا باپ ہی سمجھتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ عزاداروں جناب حر علیہ السلام امام حسین کو گھیر کے کربلا میں لائے۔ شب عاشور یہ جنگ 9 محرم کو ہونے والی تھی جو 10 کو ہوئی۔ مولا حسین نے جناب عباس کو بلا کے کہا اے بھیا عباس، یہ فوج اشقیاء سے کہہ دو کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ میں پروردگار کی عبادت کر سکوں۔ دیکھیں عزیزو، امام کو 1 وقت کی مہلت چاہیے، کس کے لیے؟ خدا کی عبادت کے لیے۔ عبادت میں رات گزاری۔ اب یہ حر جو تھا بڑا پریشان تھا۔ جیسے ہی صبح عاشور ہوئی، فجر طلوع ہوئی تو اس کے دل میں پریشانی ہے، اس کے دل میں عجب پریشانی ہے۔ کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ بڑا پریشان ہے۔ جب یہ خیمے سے باہر آیا حر، تو ایک سپاہی نے کہا اے حر، تمہارے چہرے پر اتنا رنگ لال کیوں ہے؟ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں۔ تم ان 72 سے ڈر رہے ہو؟ تم اس مختصر سے لشکر سے گھبرا رہے ہو؟ حر کہتا ہے نہیں، میں لشکر سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو۔ لے کے جاتے ہیں خیمہ امام حسین کے نزدیک۔ کہتے ہیں کان لگا کے سنو کیسی صدا آ رہی۔ تو کیا سنا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عزادارو، الاتش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ سب الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں،
کہا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ ہماری فوج کے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں اور جن کے صدقے میں یہ دنیا کا خلق ہوئی ہے ان کے بچے پیاسے ہیں۔ عزادارو، جناب حر نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو جائے میں امام کے پاس جاؤں گا۔ بار بار عمر سعد سے جناب حر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہاں حتمی فیصلہ ہے، حاکم کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ جنگ ہوگی، امام کو شہید کیا جائے گا، امام کے بچوں کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا جائے گا۔ حر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ ماجرا حر کے بیٹے نے دیکھا، جب یہ ماجرا حر کے بھائی نے دیکھا اور جب حر کے غلام نے دیکھا تو جناب حر نے اپنے غلام سے کہا اے غلام تو آزاد ہے۔ تو غلام کہتا ہے آقا جب تک ہم جہنم میں تھے، جب تک ہم اس طرف تھے تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت جانے کی باری ہے تو اکیلے جا رہے ہیں۔ عزادارو، حر ساتھ میں چلے، لشکر لے کر چلے۔ دیکھیں عربی میں جب 3 سے زیادہ افراد ہوں تو لشکر ہوتا ہے۔ حر بھی ہے، حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا بھائی بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، امام نے سوچا شاید لشکر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی گرد چھٹی کیا دیکھا؟ حر آ رہا ہے۔ امام نے کہا اے بھیا عباس جاؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ جناب حر نے جیسے ہی دیکھا کہ مولا عباس آ رہے ہیں تو حر نے سوچا کہ شاید مولا عباس جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حر نے کہا، حر نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو عباس سے کہہ دو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم امام حسین سے معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی جناب حر آئے اور جناب حر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور امام سے معافی مانگی اور کہا اے مولا، امام نے حر کو اٹھا کے کہا اے حر جا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے کتنا اچھا نام حر رکھا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی حر کی معافی ہوئی جناب حر نے کہا اے مولا میں ہی آپ کو گھیر کے کربلا لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے کہا اے حر تو ہمارا مہمان ہے، لیکن ایسی عالم میں ہمارا مہمان ہوا ہے کہ ہم تمہاری کوئی خاطرداری نہیں کر سکتے۔ جناب زینب کو خیمے میں بات پتہ چلی، جناب زینب نے حر کے لیے سلام بھیجا۔ حر نے کہا اللہ اللہ، یہ کیسا وقت آ گیا کہ سید زادیہ غلام کو سلام بھجوا رہی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب حر سے پہلے جناب حر کا بیٹا میدان قتال میں آیا، بلا کا جہاد کیا، بہت سارے منافقین مشرکین کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ جب جناب حر کا بیٹا ڈگمگایا ہے تو اس نے بابا کو آواز دی اے بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ جناب حر کے کانوں میں صدا ٹکرائی، جناب حر نے مقتل کا رخ کیا۔ جناب حر جب مقتل میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ پہلے سے ہی مولا حسین وہاں پہ تشریف فرما ہے، جناب حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے حر تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ بزرگ باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ میں ہاتھوں کا جوڑ کے کہوں گا اے میرے مولا، یہ ظہر عاشورہ ہے، آپ کے پاس بہت سارے اصحاب موجود ہیں، آپ نے حر سے کہا ہے حر واپس چلے جاؤ، جوان بیٹے کا لاش بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے، مگر آپ اس وقت کیا کریے گا جب آپ کا 18 سال کا کلیل جوان علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پل ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کمسن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ مولا تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے،
بیمار کی راتوں کو شفایا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ مولا بہنوں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ گر جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، مگر عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ مولا تو ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔